پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں ہرا بھرا اور زرخیز زمینوں پر مشتمل تھا۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب اس گاؤں میں جس بھی دلہے دلہن کی شادی ہوتی اور سہاگ رات کے بعد جب اس دلہے کے کمرے میں اس کے گھر والے جاتے تو ان کے بستر پر شرمگاہوں کے ٹکڑے ملتے اور اس کے گھر والے سر پیٹتے رہ جاتے، لیکن ان کی لاشوں کا کہیں بھی پتہ نہ چلتا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو گاؤں والوں نے شادی کرنا چھوڑ دیں۔ اب نوجوان اور حسین و جمیل لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھ گئیں اور اس ڈر کی وجہ سے اس گاؤں میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ اس گاؤں کے عقل مند اور نوجوان لوگوں نے بہت کھوج لگائیں، لیکن کوئی بھی بات سامنے نہ آئی۔ اسی گاؤں کے کسان کا بیٹا شہر میں پڑھنے گیا ہوا تھا۔ چند سال بعد جب وہ نوجوان واپس لوٹا تو اس کے باپ نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کا ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا پڑے گا، کیونکہ شادی کو روک دینا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اس کے بعد اس نے باپ کو کہا کہ وہ گاؤں کے تمام بزرگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، ہم تمام مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اس کے باپ نے تمام بزرگوں کو اکٹھا کیا اور اس نوجوان نے کہا کہ بزرگوں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے اور اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ گاؤں والوں نے سوچنا شروع کیا، لیکن کسی کو اس کا حل نظر نہ آیا، کیونکہ ماں باپ یہ رسک لینا ہی نہیں چاہتے تھے اور کسی بھی بیٹی یا بیٹے کے والدین اپنے اولاد کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کی شادیوں سے زیادہ ان کی جان قیمتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور کہا، اگر تم گاؤں والے مجھ پر اعتبار کرو تو میں ایک تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ تم ہمارے گاؤں کے واحد پڑھے لکھے نوجوان ہو، تمہارے علاوہ اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، اس لیے تم پر ہمارا اعتبار کرنا تو بنتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک بات مانو اور کسی دلہے دلہن کی شادی کرو، اور سہاگ رات کی رات میں دلہے کی جگہ کمرے میں گزاروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن میں اس بات کا ضرور پتہ لگا لوں گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پہلے تو گاؤں والے سوچنے لگ گئے، پھر انہوں نے اس پر اعتبار کر لیا اور دلہے دلہن کی شادی کی گئی اور دلہن کو اس کمرے میں بٹھایا گیا اور اس دلہے کی جگہ اس پڑھے لکھے نوجوان کو کمرے میں بھیجا گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے بستر کی شکل اس طرح بنا دی کہ ایسے لگتا تھا کہ اس میں دلہا اور دلہن سو رہے ہیں، لیکن خود ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دلہن کو بستر میں سلا دیا۔ وہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ آخر ہر سہاگ رات کی رات کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک ڈراؤنی شکل کا آدمی اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اس کمرے میں داخل ہوا اور کہا، جو چیز میرے نصیب میں نہیں کسی کے نصیب میں نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی نیام سے تلوار نکال کر دلہن پر حملہ کرنے لگا تو اس نوجوان نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن پر رکھ دی، اور ادھر سے گاؤں والوں کو آواز لگائی تو تمام گاؤں والے کمرے میں آ گئے۔ تو اس شکل کے آدمی کو دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر گئے، لیکن پھر انہوں نے اس کو رسیوں میں جکڑ لیا۔ اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم نوجوان دلہے اور دلہن کو کیوں قتل کرتے تھے اور ان کی شرمگاہیں کاٹ کر بستر پر کیوں پھینک دیتے تھے اور ان کی لاشوں کو کہاں رکھتے تھے؟ تو اس نے کہا، میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی شادی کی تھی، لیکن شادی کی رات کو ڈاکو نے میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ اس کے بعد میں کسی کو شادی نہیں کرنے دوں گا، اور جو ایسی غلطی کرے گا اس کو میں انجام تک پہنچا دوں گا، کیونکہ اس مشکل اور کڑے وقت میں کسی بھی گاؤں والے نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو تم گاؤں کے سرپنچ کے پاس آتے یا قاضی کی عدالت میں جاتے، تمہیں ضرور انصاف مل جاتا، لیکن ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد اس نوجوان نے اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا اور قاضی نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح اس نوجوان کی عقل مندی اور بہادری سے گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے نکل گئے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔